اور یہ ڈیبیٹ جو ہوا تھا مولانا مفتی شمیل صاحب کے بیچ اور جناب جاوید اختر کے بیچ میں، جس کا ٹاپک تھا ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا خدا ہے اس دنیا میں؟ جو ہوا وہ بہت پیارا ڈیبیٹ ہوا۔ میں دیکھنے والوں سے صرف یہ کہوں گا کہ کاش 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 اگر یہ ڈیبیٹ کے بیچ میں کوئی ایک شیعہ بیٹھا ہوتا، یہ جو 1 گھنٹہ 55 منٹ کی ڈیبیٹ چلی ہے وہ شاید 50 سے 55 منٹ میں تمام ہو جاتی۔ اس میں اس کا ذکر آیا ہی نہیں یا اس کو وسیلہ بنایا ہی نہیں گیا۔ خود لسان اللہ ہو، عین اللہ ہو، وجہ اللہ ہو، کرم اللہ ہو، جس کا دوست رضی اللہ ہو، جس کا دشمن لعنت اللہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا علم و ادب خدمت دین کے نام سے مشہور ہے۔ شیر بہار یا شیر بنگال، انہیں ان ناموں سے ان کا لقب حاصل ہوا۔ ساتھ موجود ہے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید علی عباس چھپراوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کا اپنے چینل اے ایم عزاداری کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کرتے ہیں جناب۔ مولانا صاحب، ابھی ایک اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل جا رہا ہے، اور یہ ڈیبیٹ جو ہوا تھا مولانا مفتی شمیل صاحب کے بیچ اور جناب جاوید اختر کے بیچ میں، جس کا ٹاپک تھا ڈز گاڈ ایگزسٹ، یعنی کیا خدا ہے اس دنیا میں؟ یہ مطلب ایک عجیب سا ٹاپک تھا اور جس کا بہت بڑا کنٹروورسی ہوا۔ جناب، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جو یہ کنٹروورسی ہو رہا ہے، جو ایک لگایا جا رہا ہے ایلیگیشن، یا خدا ہے اس دنیا میں، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ڈیبیٹ جو ہوا وہ بہت پیارا ڈیبیٹ ہوا، اور نہ شور شرابہ نہ ہنگامہ، مگر میں دیکھنے والوں سے صرف یہ کہوں گا کہ کاش 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 اگر یہ ڈیبیٹ کے بیچ میں کوئی ایک شیعہ بیٹھا ہوتا تو یہ جو 1 گھنٹہ 55 منٹ کی ڈیبیٹ چلی ہے وہ شاید 50 سے 55 منٹ میں تمام ہو جاتی۔ اس لیے تمام ہو جاتی کیونکہ اس میں اس کا ذکر آیا ہی نہیں یا اس کو وسیلہ بنایا ہی نہیں گیا کہ جو خود لسان اللہ ہو، عین اللہ ہو، وجہ اللہ ہو، کرم اللہ ہو، جس کا دوست رضی اللہ ہو، جس کا دشمن لعنت اللہ ہو، یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک شخص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، مولا کیا اللہ ہے؟ تو امام نے کہا ہے۔ تو اس نے کہا مولا دکھتا نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا یہ بتا کہ عقل ہے؟ اس نے کہا مولا ہے۔ تو امام نے کہا دکھتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے؟ کہا نہیں مولا ہے۔ امام نے فرمایا روح ہے؟ اس نے کہا جی مولا ہے۔ تو امام نے فرمایا دکھتی نہیں ہے مگر ہے۔ ہوا ہے؟ کہا جی مولا ہے۔ کہا دکھتی نہیں ہے پھر بھی محسوس ہوتی ہے؟ کہا جی مولا۔ تو امام نے فرمایا کہ کس نے کہا کہ اللہ نہیں دکھتا؟ اللہ ہے۔ تو اس نے کہا مولا مجھے دکھتا نہیں ہے اللہ۔ تو امام نے فرمایا کوئی پریشانی آنے دو، پھر وہی دکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دکھتا۔ یہ کائنات کے امیر کا جملہ ہے، اور اس نے جیسا خدا بتایا ہے، خدا کی قسم کائنات میں علی سے بہتر کوئی خدا نہیں بتا سکتا۔ مولانا صاحب، جاوید اختر صاحب نے ایک سوال کیا تھا مفتی شمیل صاحب سے کہ جب خدا ہے تو خدا کیوں نہیں بناتا ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ میں نے پورا ان کا انٹرویو نہیں دیکھا، یہ آپ کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے، مگر خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک شخص کائنات کے امیر مومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور واقعہ بہت بڑا ہے کہ وہ کسی اور کے پاس گیا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب خدا ہے تو خدا کیوں نہیں بناتا؟ تو جب ان کو جواب نہیں پتا تھا تو انہوں نے کہا ان کا سر اڑا دو۔ تو اس نے جاتے جاتے کہا کہ سرکار میں مر تو جاؤں گا مگر میرا سوال آپ کے محل میں یہ میرا سوال زندہ رہے گا۔ میں مر جاؤں گا مگر میرا سوال آپ کے محل میں زندہ رہے گا کہ آپ نے ایک سوال اٹھانے پہ سزائے موت سنا دی۔ تو جیسے ہی وہ باہر نکلا تو وہ پورا ایک واقعہ ہے کہ پکڑ کے لایا گیا حضرت علی کے پاس، پکڑ کے جناب سلمان لائے حضرت علی کے پاس، اور آنے کے بعد وہ جواب دیے۔ تو اس نے آ کے علی سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب اللہ ہے، تو امام نے فرمایا ہے، تو کہا اللہ اگر ہے تو اللہ کیوں نہیں بناتا؟ امام نے مسکرا کے کہا کہ یاد رکھنا اللہ بنا سکتا ہے مگر جتنے کو بنائے گا وہ سب مخلوق ہوں گے، کوئی خالق نہیں ہوگا۔ سوالوں کا سلسلہ ہمارا ایسے ہی جاری رہے گا۔ مولانا صاحب، ایک اور ویڈیو کلپ جو بہت آج وائرل چل رہا ہے، اس کا نام یاسین قادری صاحب ہے۔ انہیں پاکستان گورنمنٹ نے اریسٹ کر لیا کیونکہ وہ حق علی محبت اہل بیت کا بیان کھلے عام کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ جو یہ ہوا ہے ناانصافی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
जी, देखिए ये तो हमेशा हुआ है कि जो कुँवारी माँ की औलादें हैं, उन्हें हमेशा ज़िक्र अली खटकता रहा है और उनके सीने पे तीर बनकर, नेज़ा बनकर, भाला बनकर चुभता रहा है। और यासीन क़ादरी साहब एक बेहतरीन ख़तीब, एक बेहतरीन मुफ़क्किर हैं, जो पूरी दुनिया में ज़िक्र अली कलेजे के साथ और ज़ोर-ओ-शोर के साथ पहुँचा रहे हैं। और मैं उनके लिए दुआगो हूँ और मैं पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बैरून ममालिक जहाँ-जहाँ भी शिया इस्नाशी रहते हैं और हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले रहते हैं, मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि बराए करम आप जिस जगह पे भी हैं, जहाँ पे भी हैं, उनके लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि वो ज़ाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और हक़ के लिए उन्होंने बेड़ी पहनी है। और आपने देखा कि उनके हाथ में ये बेड़ी यकीनन, और वो चूम रहे हैं, वो एक जज्बा है, वो एक शरीफ माँ की तहारत है कि वो हथकड़ियों को चूम रहे हैं। और हथकड़ी लगना कोई मायूब नहीं है, कोई ऐब नहीं है, बल्कि वो ललकार के पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि मेरे बच्चों, मैंने कोई चोरी नहीं किया, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, बल्कि ये जो तुम्हारे बाप के हाथ में हथकड़ी है, ये मोहब्बत अली के जुर्म में लगाई जा रही है। यकीन मानिए, अगर ये हथकड़ी एक बार नहीं 1000 बार लगाई गई, तो हम कल भी ज़िक्र अली करते रहे थे, हम आज भी ज़िक्र अली करते रहेंगे और ता क़यामत तक ज़िक्र अली करते रहेंगे।